الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ احباب کرام قدر، اللہ رب العزت جل وعلا بے نیاز ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ تعالی جل وعلا احد ہے، واحد نہیں احد ہے، ہر اعتبار سے جو یکتا اور یگانہ ہے، جس کی مثل کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ واحد کے بعد اثنین ہوتا ہے، دو، احد ہے وہ ہر اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے وہ یکتا اور یگانہ ہے۔ اللہ الصمد، رب کائنات جل وعلا کی دوسری صفت عالیہ کا ذکر جس پہ فرمائے گا سورۃ التوحید میں، وہ یہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز کو۔ کسے کہتے ہیں بھلا صمد؟ بے نیاز کو۔ اور بے نیاز کسے کہا جاتا ہے؟ ہم کہہ تو دیتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اس کی شان بے نیازی ہے، لیکن ہم مفہوم بے نیازی کا مفہوم سمجھتے نہیں ہے کہ بے نیاز کہا کسے جاتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی ایک اور شان کا ذکر قرآن مجید فرقان مجید میں متعدد جگہ پر ارشاد فرماتا ہے لفظ سبحان کا۔ جس طرح سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات سبحان ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ عموماً آپ قرآن مجید فرقان مجید میں لفظ سبحان کا ترجمہ یوں پڑھیں گے بے عیب یا پاک، مطلب بے عیب ہے وہ ذات جو لے گا اپنے بندے کو، یا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ لفظ سبحان کا ترجمہ نہ صرف پاک ہے نہ بے عیب ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اردو کا دامن تنگ ہے، مختصر الفاظ میں لفظ سبحان کا معنی بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی بے عیب ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، حدیث تقریر سے ثابت ہے۔ میرے نبی بے عیب ہیں مگر سبحان نہیں ہیں۔ میرے نبی پاک ہیں، طیب و طاہر ہیں، مطہر ہیں، پاک کرنے والے ہیں، مگر سبحان نہیں ہیں۔ صرف میرے نبی پاک ہی نہیں ہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کعبہ کو بنایا تھا تو بارگاہ رب العزت نے عرض کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ میرے مولا وابعث فیہم رسولا، جو قوم مسلمان تو پیدا فرمائے گا ان میں اپنا رسول مبعوث فرمانا جس کی یہ شان ہے، وہ یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے، وَيُزَكِّيهِمْ، خود ہی پاک نہ ہو، نگاہ کرم سے پاک کرنے والا بھی ہو۔ حضور تو خود بھی طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، پاک بھی ہیں، پاک کرنے والے بھی ہیں، لیکن سبحان نہیں ہے۔ سبحان کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کی ذات اور صفات میں تغیر ممکن نہ ہو، تبدیلی نہ آ سکے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ میرے کریم آقا کی ولادت با سعادت ہوئی، پیدا ہوئے، میرے نبی کا بچپنا تھا۔ میرے کریم آقا نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کا دودھ نوش جاں فرمایا، سیدہ ثویبہ کا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ نوش جاں فرمایا۔ میرے نبی کا بچپنا تھا، پھر جوانی آئی،
40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, तब्दीलियाँ आईं, सुबहान वो ज़ात है जिसमें तब्दीली आए ही नहीं, जिस पे तब्दीली आए ही नहीं। मेरे नबी पहले यानी उम्र के एतबार से आपका जिस्म अनवर छोटा था, फिर बड़े हुए जवान हुए, तब्दीली आती गई ना। फिर कभी नींद है, कभी बेदारी है, तब्दीली है कि नहीं? तब्दीली है ना। कभी मेरे करीम आका को दुख है और कभी आसानी है, खुशी है, कभी गम है। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? और सुबहान वो ज़ात है जिसमें तब्दीली आए ही नहीं, ना ज़ात के एतबार से तब्दीली आए, ना सिफात के एतबार से तब्दीली आए। जिस तरह आप देखिए, कभी किसी की नज़र बहुत आला है, कभी कमज़ोर हो गई, कभी कुव्वत समात बहुत आला है, कभी कमज़ोर हो गई, कभी बात बहुत ज़्यादा सुन गई, कभी गौर के साथ सुनना पड़ी। इस पे तगय्युर आता है। सुबहान वो ज़ात है जिस पे तगय्युर आए ही नहीं, वो दिल की पोशीदा बातों को भी जान ले और चिल्लाने वाले को भी सुन ले। वो ज़ात ज़ात सुबहान है और यही उसकी शान बेनियाजी है। यही क्या उसकी शान बेनियाजी है। इंसान को मैं कोई तकलीफ देखूंगा मुझे दुख होगा, और अगर खुशी आएगी मुझे फराहत हो जाएगी, मेरे अंदर तब्दीली आ गई। कभी मैं गमज़दा हो गया, कभी मैं खुशी से पूरा नहीं समाता, ये तब्दीली मेरे अंदर आ जाती है। जो बेनियाज होता है उसमें तब्दीली आया नहीं करती, ना किसी के दुख पर ना किसी के दर्द पर। मैं उसकी शान बेनियाजी की मिसाल देता हूँ, समझना आसान हो जाएगा। कभी तो उस बेनियाज ने, समद ने, उस सुबहान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो अपने दस्त कुदरत से, आम चीज़ों की तरह नहीं। हर शय को पैदा फरमाने का इरादा फरमाया तो उसे हो जाने को हुक्म दिया। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, उससे किसी चीज़ को बनाने का इरादा फरमाया, उसे हो जाने को हुक्म दिया, चीज़ हो गई। लेकिन अल्लाह ताला ने आदम को अपने दस्त कुदरत से बनाया, मट्टी और पानी को गूंदा गया, एक वक्त तक रखा गया, और फिर इनकी तख्लीक फरमाई गई, फिर इनमें रूह को फूंका गया। और जब सब कुछ हो गया तो आदम अलैहिस्सलाम को इतनी इज्जत अता फरमाई कि तख्लीक आदम से पहले जो मनसब आदम का ऐलान रब्बे कायनात के हुजूर हुआ वो ये था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। कितनी बड़ी इज्जत है। पूरी कायनात में अगर ज़मीन पर अल्लाह का कोई नायब है तो आदम है। कितनी बड़ी इज्जत है। मैं किसी को कहूँ कि ये मेरा नायब है तो आपकी नज़र में उसकी इज्जत कितनी होगी? आप ये कहेंगे किसको? किसी और ने नहीं, शाह साहब ने अपना नायब मुकर्रर किया है। अब इसका इनकार करना, इसका इनकार नहीं, शाह साहब का इनकार है कि नायब उन्होंने बनाया है। आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया मैं नायब बनाने वाला हूँ। और जब फरिश्तों ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अपनी मारूज़ात को पेश किया तो उनको चुप करवा दिया। फिर क्या किया? आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत और अज़मत की इतनी बुलंदी पर फायज फरमाया कि फरिश्तों को हुक्म दिए इसजुदू आदम, आदम को सजदा करो। ताज़ीम थी कि नहीं? मैं आपसे सवाल करता हूँ, अज़मत की बुलंदी है कि नहीं? अपना नायब बनाना आदम को रब्बे कायनात की जानिब से कितनी बड़ी इज्जत है, कितनी बड़ी ताज़ीम और तौकीर है। लक़द कर्रमना बनी आदमा, फरमाते मैंने इज्जत व अज़मत का ताज औलाद आदम के सर पर सजा दिया। कितनी इज्जत दे दी आदम, कितनी अज़मत अता फरमा दी। वो फरिश्ते, नहीं जानता मैं लाखों, नहीं जानता कि करोड़ों साल की इबादत गुजारते या अरबों साल की इबादत गुजारते, उन सब को हुक्म दिए इसजुदू ली आदम, करो ताज़ीम आदम, करो सजदे से। सबने सजदा कर दिया इल्ला इबलीस, इबलीस से नहीं किया, अबा इनकार कर दिया, वस्तकबरा, उसने अपनी अज़मत का इज़हार किया, वकाना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से हो गया, मरदूद बारगाह हो गया, अज़ाज़ील से इबलीस बन गया। ये भी ताज़ीम आदम, ये भी आदम की अज़मत की दलील है। मैं उसकी सादा सी मिसाल लेकर समझाता हूँ। आपके उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लाएँ, आपके शेख तशरीफ़ लाएँ, वालिद ज़ी वक़ार तशरीफ़ लाएँ, जिसकी आप ताज़ीम व तौक़ीर करते हैं वो आए, बाकी सारे दोस्त उसकी ताज़ीम व तौक़ीर के लिए उठ के खड़े हो जाएँ, और एक खड़ा ना हो। फिर आप सोटी पकड़कर, छड़ी पकड़कर, आप डंडा पकड़कर उसकी इतनी पटाई करें कि चमड़ी उधेड़ दे। ये सारी सज़ा क्यों मिली है कि सिर्फ उसकी ताज़ीम नहीं की, दरअसल ये सज़ा उसकी अज़मत है कि उसकी अज़मत इतनी ज़्यादा थी कि उसने अपने शागिर्द को इतनी सज़ा दी कि उसकी ताज़ीम क्यों न की। बिला तशबीह बिला तमसील, रब्बे कायनात ताज़ीम आदम ना करने की पादाश में इबलीस की सारी इबादत ही बर्बाद करा दी।
یہ بھی عظمت آدم ہے کہ نہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی بات کروڑوں سال کی تھی یا اربوں سال کی تھی، ساری کی ساری بات ضائع ہوگی۔ کتنی تعظیم دی آدم کو، پھر آدم کو کیا فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، عظمت پر عظمت، آدم اب باہر نہ بیٹھو، جاؤ تم اور تمہاری بیوی جنت پہ چلے جاؤ۔ پہلے کیا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کو، تو آدم علیہ السلام نے کہا تھا مولا میں تنہا ہوں، میرا کوئی ہم جنس نہیں ہے، میرے کوئی ساتھی نہیں ہے، اداس ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ رب کائنات نے آدم علیہ السلام پہ نیند مسلط فرمائی اور پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ آدم تیری پریشانی برداشت ہے، ہم حوا کو پیدا فرما دیتے ہیں، یہ بھی تعظیم آدم ہے کہ آدم کی خاطر حضرت حوا کو پیدا کیا، ان کی خواہش پر۔ پھر جنت میں بھیجی ہم، فرمایا کھاؤ پیو، جو چاہو جہاں سے چاہو جس قدر چاہو کھاؤ، ہاں البتہ ولا تقربوا هذه الشجرة، درخت کے قریب نہ جانا، باقی کھاؤ پیو عیش کرو۔ نہ مکان بنانے کی زحمت ہے، نہ محنت اور نہ مشقت ہے، پھلوں کا رزق اور اتنا حسین خوبصورت لباس جو نہ میلا کچیلا ہوتا ہے، نہ وہ پھٹتا ہے، نہ اس میں کوئی نقص آتا ہے، جنت میں رہ رہے ہیں۔ اور پھر یکلخت ابتلا کا زمانہ شروع ہو گیا، وہ لباس اتار لیا گیا، برہنہ کر دیا گیا، جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ کہاں عیش و عشرت کا مقام جنت، کہاں مشقتوں کی سرزمین یا زمین۔ پھر فرمایا اب تو روٹی نہیں ملے گی، کھانا نہیں ملے گا، کر محنت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر ذمہ دارہ کیا، ہل چلایا، زمین کو کھودا، بیج بویا، محنت کی، مشقت کی، محنت کر کے کماؤ۔ دھوپ میں کام کرتے تھے جس پہ انور کے رنگ میں بھی تغیر آ گیا، کرو محنت، شدید محنت کی۔ اور پھر پہلے تو یہ تھا کہ آدم ایک لمحہ کے لیے پریشان ہوئے، عرض کیا مولا میرا ہم جنس نہیں ہے، رب کائنات ان کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ لیکن جب ابتلا کا زمانہ شروع ہوا تو پھر کیا شروع کیا، حضرت حوا کو جدہ میں اتارا، جنت سے جب زمین پر اتارا نا تو حضرت حوا کو کہاں اتارا، جدہ۔ جدہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، دادی، جد دادے کو کہتے ہیں، جدہ کا لفظی معنی کیا ہے۔ آج کل عرب والوں نے اس کو جدہ کہنا شروع کر دیا کہ جدید، صحیح لفظ جدہ ہی ہے۔ دادی محترمہ کو اترنے کی جگہ محبت جدہ، جدہ دادی کو اترنے کی جگہ، اور حضرت آدم کو سرندیب کے علاقہ میں اتار دیا۔ اب طلاق کا زمانہ شروع ہوا، حضرت آدم کو کہا کر تلاش حوا کو، شدید محبت پہلے پیدا کر دی حضرت حوا کے حضرت آدم کے دل میں۔ اب آدم علیہ السلام کو جدا اتار دیا، اس کے جدا اتار دیا، کرو دونوں کو تلاش۔ حضرت حوا حضرت آدم کو ڈھونڈ رہی ہیں، حضرت آدم حضرت حوا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے 300 سال تک وہ روتے رہے اور حضرت حوا کو تلاش کرتے رہے۔ کہاں ایک لمحہ کے لیے بھی پریشانی نہ تھی، دست قدرت سے بنایا، عزت و عظمت کا تاج سر پر رکھا، پھر جنت میں بھیج دیا، حکم دیا کھاؤ پیو عیش کرو، کہاں اس کی ابتلا بھی مبتلا کر دیا۔ حضرت آدم 300 سال کہا جاتا ہے روتے رہے، رو رو کر رب کائنات کے حضور اس کی رحمت کی التجا کرتے رہے۔ پھر 300 سال کے بعد گھومتے گھماتے حضرت آدم میدان عرفات میں پہنچے ہیں، ادھر حضرت حوا بھی تلاش کرتی کرتی میدان عرفات میں پہنچ گئیں، اور پھر جبل رحمت پر حضرت حوا اور حضرت آدم کی ملاقات ہو جاتی۔ بظاہر ابتلا ختم ہو گئی، نہیں ختم نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ جانتے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا معاملہ پیش آ گیا، دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، مصیبت پر مصیبت۔ یہ سب کیا ہے، اللہ کی شان بے نیازی۔ یہ کیا ہے، اللہ کی شان بے نیازی ہے، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اسے دکھ درد نہیں ہوتا، اسے پریشانی الجھن نہیں ہوتی۔ اور یہ سب کیوں تھا، دنیا والوں کو بتانا تھا، ایک سارے کا سارے ایک پروسیس ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر اللہ نے چاہا تو کچھ گفتگو ہوگی۔ پیغام امام حسین کانفرنس 13 ستمبر بروز اتوار گلشن سعید میں۔ اس کا سارے کا سارا مقصد کیا تھا سارے پروسیس کا۔ اب دیکھیے دوسری طرف امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پچھلی جمعۃ المبارک کو یہ سن چکے ہیں کہ میرے نبی ان سے کتنا پیار فرماتے تھے۔ ولادت باسعادت سے قبل رب کائنات بذریعہ جبریل امین میرے نبی کو ان شہزادوں کی ولادت کی خوشخبری سناتا ہے۔ اب ان کا بچپنا ہے،
ابھی بچپنا ہے، بلوغت نہیں آئی ہے. آپ جانتے ہیں 6-7 تقریباً 6-7 سال کی عمر کے تھے کہ جب میری کریم آ کے جان رنگبوت سے عالم بالا کی جانب تشریف لے گئے. ابتدائی عمر یعنی سن 4 ہجری میں ولادت ہے میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے سن ہجری کی ابتدا ہوئی. حضور کو مدینہ طیبہ میں تشریف لائے 10 سال ہوئے تھے. سن 11 ہجری تھی. سن کے اعتبار سے وہ 11 ہجری کہلواتا ہے، لیکن ہجرت کو 10 سال ہوئے تھے، کیونکہ ہجری سن ابتدا میرے نبی تشریف لائے تھے ربیع الاول کے مہینہ میں، اور سنی ہجری کی ابتدا کی گئی ہے محرم سے، یعنی یہ 2 مہینے ساتھ شامل کر لیے گئے. میرے نبی کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کے 10 سال مکمل ہوئے تھے جب میری کریم آقا عالم بالا کی جانب تشریف لے گئے. سنی ہجری کے اعتبار سے گنے گے تو 11واں سنی ہجری تھا، اور امام علی مقام کی عمر 6 سال کی کہ 4 سنی ہجری میں ولادت کے بعد سعادت ہے. کتنی عمر تھی؟ اتنی چھوٹی عمر میں میرے نبی اعلان فرماتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کتنی بڑی بات. ابھی ان کا بچپنا ہے، جوانی نہیں آئی ہے. ابھی ان پر تو نماز بھی فرض نہیں ہوئی ہے کہ کہاں بڑی عبادت گزار ہے، بڑے شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہیں، اس لیے ان کو جنت کے جوانوں کے سردار قرار دی. کتنی عزت و عظمت ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی سنا پچھلی جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کیا تھا کہ محض کندھوں پر سوار نہیں ہو جایا کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات میرے کریم آقا سجدہ میں ہوتے دائیں اور بائیں لیٹ کر اپنے بازو میرے کریم آقا رسول عربی کی مبارک گردن میں حمائل کا لیتے، اور میرے نبی اس وقت تک اپنے بیٹوں کے ہاتھوں کو از خود جدا کر کے سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک وہ خود اپنے ہاتھوں کو پیچھے نہ کرتے. جب وہ ہاتھوں کو پیچھے کرتے تو پھر سجدے سے سر اٹھاتے. یہ عزت و عظمت کی کتنی بلندی ہے، کتنی بلندی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی بیان کر رہا ہوں. اور میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت کے بارے میں علامہ اسحاق اسفرائی نے نور العین فی مشہد الحسین ایک واقعہ نقل کرتے. ایک دن کا ذکر ہے، میرے اور آپ کے نبی رب کائنات کے محبوب تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم کہیں تشریف لیے جا رہے تھے. بچے کھیل رہے تھے، اور بچوں کی عادت تھی جب وہ میرے نبی کو دیکھتے تو دوڑ کر بارگاہ بے کسبرہ میں آ جایا کرتے تھے. میرے کریم آقا کو رب کریم نے بہت ہی رحمت والا قلب انور عطا فرمایا، ذرا پر رحمت اللہ علیہ نے. اور میرے کریم آقا بچوں سے پیار فرمایا کرتے تھے. کسی کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کسی کے رخساروں کو یوں کر کے تھپ تھپاتے. بچوں کے رخساروں کو یوں تھپ تھپا کے پیار کرنا کہ میرے نبی کی سنت ہے، یاد رکھیے. میرے کریم آقا ایسے ہی فرمایا کرتے تھے. میرے نبی نے بچوں کے ساتھ پیار فرمایا، سارے بچوں کے ساتھ پیار فرمایا. تھوڑا سا چشم صبر میں وہ ماحول لے آئے. مدینہ طیبہ کا سادہ ماحول ہے، اور مسجد نبوی شریفہ جس کی صفائی ہوتی رہتی تھی اس کا عالم کیا تھا. آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا علی مرزا کی کنیت والا کیا ہے؟ ابو تراب. آپ کی کنیت ہے ابو تراب. کنیت کا سبب کیا ہے؟ ایک دن کا ذکر ہے، دوپہر کا وقت تھا. میرے کریم آقا سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لائے تو حضرت علی مرزا گھر پہ نہیں تھے. سوال کیا کہ فاطمہ تیرے چچا کے بیٹے کدھر ہیں؟ حضرت علی میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں. حضور حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ تیرے چچا کے بیٹے کدھر ہیں؟ سیدہ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ مسجد کی جانب تشریف لے گئے ہیں. حضرت فاطمہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. میرے نبی تشریف لائے تو کس عالم میں حضرت علی کو دیکھا، کرتا نہیں پہنا ہوا تھا، تہمت پہنا ہوا تھا، صرف اور صرف زمین پر لیٹے ہوئے ہیں جس پہ انور پر بال تھے، اور سارے کا سارا جسم مٹی میں آلودہ ہے، لتھڑا ہوا ہے. اور رسول رحمت ان کے قریب بیٹھے یہ سوئے ہوئے تھے. مٹی جھاڑتے فرمانے قوم یابی تراب ہو، مٹی میں لوٹنے والے ذرا اٹھیے نا. محبت بھرے انداز میں علی فرماتے میں نے آنکھیں کھولی، یہ منظر دیکھا تو مجھے اتنا محبوب لگا کہ میں نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ مٹی میں لوٹنے والا. مسجد نبی کی یہ حالت ہے تو مدینہ طیبہ کے بازار کی حالت کیا ہوگی؟ اگر مسجد نبی یہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں مٹی کا یہ عالم ہے تو بازار میں عالم کیا ہوگا؟ پھر بچے کھیل رہے ہیں بازار میں، وہ مٹی میں کتنے لگے ہوئے ہوں گے؟ میرے کریم آقا تو بہت ہی پاکیزہ صفات کے حامل ہیں. اگر میں کہیں جا رہا ہوں تو کھیلنے والے بچے جو مٹی میں لتڑے ہوئے ہوں، ہمارے تو گلی کوچہ بازار پکے کر دیے گئے ہیں نا، وہ مٹی میں لتڑے ہوئے ہوں تو میں دور سے ہی بچوں کو پیار تو دے دوں گا، شاید ان کو اپنے قریب نہ آنے دوں، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. میرے نبی نے ان بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرے
ان کے رخساروں پر ہاتھ پھیرے، مگر ایک بچہ جو مٹی میں لتڑا ہوا تھا میرے آقا کے قریب ہے تو حضور نے اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا، گود میں اٹھا لیا، اس کی پیشانی کو چوما، اس کے ساتھ پیار کیا۔ صحابہ نے بارگاہ بیکس پناہ میں عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام پیار تو آپ نے سب بچوں سے فرمایا مگر اس پر خصوصی شفقت کیوں؟ تو فرمانے کے ایک دن کا ذکر ہے، میں کہیں جا رہا تھا، گزر رہا تھا، حسین بچوں میں کھیل رہے تھے، میں نے اس بچے کو دیکھا کہ حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اس نے چوما تھا۔ علامہ اسحاق اسفرائینی نقل کرتے ہیں نور العین فی مشہد الحسین میں میرے نبی نے فرمایا گواہ ہو جاؤ قیامت کے دن میں اس بچے کو اس کے والدین کو قیامت کی صفوں سے تلاش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اتنی عزت افزائی فرما رہے ہیں، اتنی عزت افزائی فرما رہے ہیں میرے نبی۔ حسین تو حسین رہے، حسن تو حسن رہے، جن کی تعظیم و توقیر کری اس کی اتنی عزت افزائی۔ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ نے مسند امام احمد بن حنبل میں ایک واقعہ نقل کیا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ میں بیان کرنے سے قبل آپ کو ایک احساس دلاؤں گا۔ چشم تصور میں آ کے آپ ایک منظر لے کے آئے، آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے دوست ہیں، پیر صاحب جا رہے ہیں، پیر صاحب کے ساتھ ان کے شاگرد ہیں، استاد ان کے مرید ہیں، استاد جا رہے ہیں، استاد کے ساتھ ان کے شاگرد ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے یار ہیں، اور راستے میں آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو تو آپ سنجیدگی کی وجہ سے کہ آپ کے ساتھ آپ کے متعلقین ہیں، آپ اس کو دیکھ تو لیں گے لیکن قریب سے گزر جائیں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں۔ اندازہ کیجئے آپ کی حیثیت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، اور وہ امام الانبیاء، وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، ان سے بڑھ کر عزت والا، اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے کوئی پیدا کیا ہی نہیں، سب سے زیادہ عزت والے میرے نبی ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام رسول محترم کی معیت میں ہیں، اور حضور نے کیا دیکھا؟ امام احمد بن حنبل مسند امام احمد میں نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کی صحت پر کسی اپنے بیگانے کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو حدیث تو صحیحہ میں نقل کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ میرے نبی نے کیا دیکھا؟ وَحُسَيْنُ مَعَ غِلْمَانِ يَلْعَبُ، میرے نبی صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک میرے نبی نے دیکھا حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حسین اور حسین مع غلمان بچوں کے ساتھ یلعب کھیل کود کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا تاجدار ورج شفیع معظم رحمت عالم نے ان کو دیکھا، صحابہ ساتھ ہیں، تو حضور علیہ السلام پیار بھرے انداز میں ان کی طرف دوڑے پکڑنے کے لیے، جس طرح بچے کو کھلایا جاتا ہے، کھیلنے میں اس کی مدد کی جاتی ہے، ان کی دوڑے۔ حدیث مبارکہ میں فتافی کا صبیو یفر ہا ہونا مرتن و ہا ہونا مرتن، جب میرے نبی ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے، حسین کبھی دوڑتے ادھر چلے جاتے، کبھی دوڑتے ادھر چلے جاتے، میرے نبی ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ میرے کریم آقا سولربی شفیع معظم رحمت اللہ عام حالت میں جب چلتے تھے تو حضور کا انداز رفتار کچھ تیز تھا، میں نے یہ اپنی کتاب رہبر زندگی میں تفصیل نقل کی ہے۔ صحابہ کرام بعض اوقات دوڑ کر حضور کے ساتھ ملتے تھے، میرے کریم آقا عام چلنے کی حالت میں تھوڑا سا آگے کو جھک کر چلتے اور تیز تیز قدم اٹھایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام حضور کے ساتھ اتنی تیز رفتاری سے نہیں چل سکتے تھے، بعض اوقات دوڑنا پڑتا تھا۔ جس شخصیت کی عام رفتار کا یہ عالم ہے، جب وہ دوڑے گا تو کتنا تیز دوڑے گا؟ کیا بچہ اتنا تیز دوڑ سکتا تھا؟ نہیں دوڑ سکتا تھا۔ میرے نبی ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے، وہ آگے آگے دوڑ رہے، جان بوجھ کے نہیں پکڑ رہے ہیں، کبھی دوڑتے ہوئے ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی دوڑتے ہوئے ادھر چلے جاتے ہیں۔ جب تھوڑی دیر یہ منظر اسی طرح رہا، کبھی مرتن ہا ہونا مرتن ہا ہونا، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، میرے نبی ان کے پیچھے پیچھے یوں ہی بھاگ رہے ہیں، بچے بھی منظر دیکھ رہے ہیں، میرے نبی کے صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر اسی طرح ان کو رکھا تو اس کے بعد میرے کریم آقا نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر اٹھا لیا، اپنی آغوش محبت میں لے لیا، ان کی پیشانی کو چوما، ان کے منہ کو چوما، اور پھر صحابہ کرام بھی، وہ بچے بھی دیکھ رہے تھے، میرے نبی نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈال دی۔
پیار کا انداز دیکھیے، محض چوما نہیں، زبان ان کے منہ میں ڈال دی اور وہ دیر تک چوستے رہے. پھر میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت کون مکان صحابہ کی جانب مخاطب کر کے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، سن لو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. قبل ازیں آپ سن چکے ہیں کہ حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ بے کسپنا میں حاضر ہوئی. وہ خواب والا معاملہ کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میرے بدن میں میری جھولی میں گرا، تو میرے نبی نے فرمایا تھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ حسین پیدا ہوگا اور تیری گود میں کھیلے گا، وہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے. پھر میرے نبی نے یہ فرما کر کہا حسین منی و انا من الحسین، یہ خبر دی. میرے کریم فرمایا احب اللہ من احب حسینا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا. یہ کہ جانو کہ اتنی عزت افزائی ہے، اتنی عزت افزائی ہے، اتنی عزت افزائی ہے کہ میرے نبی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کو فرماتے ہیں فاطمہ میرے بیٹے کو رلایا نہ کرو، جب یہ روتے ہیں تو میں بے چین ہو جایا کرتا ہوں. ایک طرف اتنی عزت افزائی ہے، اتنی حفاظت ہے، ان کی خواہش کا اتنا احترام ہے کہ میرے کریم آ کے ان کو اپنے پشت انور سے نیچے نہیں اتارتے، اپنے گلوے ناز سے ان کے بازوں کو جدا نہیں کرتے. اور دوسری طرف اللہ کی شان بے نیازی دیکھی، اللہ کی شان بے نیازی، ادھر اتنا زیادہ احترام. پھر ادھر کیا ہوا؟ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جب امام علی مقام کے سارے رفقا مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے، حیرانی کی انتہا نہیں ہو جاتی کیا؟ ایک دو نہیں، 21 کے قریب افراد تھے وہ جو اہل بیت نبوت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں. 72 سے 82 افراد وہ تھے جو عقیدت مند آپ کے ہمراہ تھے. تقریباً 100 کے قریب افراد کو بارگاہ رب العزت نے ایک ایک کر کے پیش کیا. کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ امام حسین کی پیشانی پر کوئی شکن آیا تھا؟ کتنی شان بھی نیازی. ایک طرف تو محبوب اتنی تعظیم و توقیر دے رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. پھر 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رکھا گیا. آپ جانتے ہیں کسی شخص کو ایک دن بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑے، جس طرح آپ تجربہ رکھتے ہیں روزے کی حالت، صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس آپ کو رکھا جائے تو آپ کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ امام حسین آپ کو کتنے بڑے امتحان سے گزارا گیا، 3 دن تک بھوکے اور پیاسا رکھا گیا. اور پھر ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا گیا. آخر میں امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ کی جان تشریف لے گئے نا تو آپ نے پیجامہ زیب تن فرمایا تھا، اور پیجامہ وہ تھا جو ڈبل کپڑے کا بنا ہوا، درمیان میں اون یا یہ روئی یہ بری ہوئی تھی، موٹا پاجامہ تھا. اور آپ نے پوری زندگی عمومی طور پر پاجامہ نہیں پہنا تھا، شلوار نہیں پہنی تھی، چادر پہنا کرتے تھے، تہمت پہنا کرتے تھے. اور آپ کے اہل خانہ نے پوچھا تھا آپ نے کبھی پیجامہ نہیں پہنا؟ ساتھ رکھا ضرور ہے، پہنا نہیں ہے، کیوں پہن رہے ہو؟ فرمانے کے سبب یہ ہے کہ میں جانتا ہوں مرتبہ شہادت پہ فائز ہو جاؤں گا، کہیں تہمت کھل کر میرا سر نہ ننگا ہو جائے، اس لیے پیجامہ پہن رہا ہوں. وہ امام حسین علیہ مقام کے جن کے ساتھ میرے نبی نے اتنا پیار فرمایا، جن کا جھولا جبریل جھلاتے رہے، جن کے لیے فاطمہ الزہرا راتوں کو جاگ جا کر بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے رہی، اس امام حسین کی شہادت کے بعد ان کا سارا لباس اتار لیا گیا تھا. میں اللہ کی شان بے نیازی بتا رہا ہوں، ایک طرف کیا ہے اور دوسری طرف کیا ہے. کبھی عزت و عظمت کی اتنی بلندی پر اور کبھی یہ عالم. اور پھر شہادت کے بعد کبھی ثمر بن سعد نے حکم دیا تھا کہ ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، پھر وہ سب کچھ کیا گیا. جس قدر تعجب کی بات ہے کہ جس کو میرے کریم آقا نے حالت نماز میں اپنے کندھوں سے نہیں اتارا تھا، اس امام حسین کے نماز جنازہ بھی میدان کربلا میں ادا نہیں کی گئی. کیا یہ اللہ کی شان بے نیازی نہیں ہے؟ کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے؟ دراصل دنیا والوں کو بتانا تھا وہ نازوں پلا نبی کا نواسا جس کو عزت و عظمت کی اتنی بلندی پر فائز کیا گیا. ذرا دیکھو صبر و استقامت کا کتنا بڑا کوہ گرا ہے، کتنا بڑا کوہ گرا ہے. اتنی بڑی بڑی پریشانی اور مصیبتیں بھی اس پہ آئیں مگر کچھ ثابت کر سکتے کہ آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو. مجھ کو اللہ کی عزت کی قسم یہی وہ عظمت ہے امام حسین کی جو آپ کو بلندی پہ لے جاتی ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. اگر امام حسین میدان کربلا میں بے صبری دکھاتے، واہ ویلا کرتے، ماتم کی سب بچھاتے،
یا آپ کے رفقائے کار، تو کبھی آپ کا وہ مرتبہ قرآن پاک سے ثابت نہ ہوتا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ دراصل زمانے والوں کو یہی بتانا تھا، دنیا والوں اللہ کے برکتیدہ بندے وہ ہیں کہ جن کے لیے رب کریم خود قرآن مجید فرقان میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں تم کو آزمائش کے مراحل سے گزاروں گا، کبھی بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، تمہارا مال و دولت برباد کر کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری جانوں پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑ کر، تمہارے پھلوں کو، تمہاری اولاد کو چھین کر، اس پہ تغیر لا کر، اے محبوب مکرم میں اس انداز سے ان کو آزماؤں گا، بڑا پریشان کروں گا، بڑی مصیبتوں میں ڈالوں گا۔ اے محبوب مکرم بشری صابرین، خوشخبری کن کو دینی ہے؟ مصیبتیں تو سب پر آتی ہیں۔ دوسرے فرقے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں، دوسرے فرقے کی کتاب میرے پاس موجود ہے، الشافعی اس کا نام ہے، کتاب میں لکھا ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں پریشانی آتی ہے، مومن پر بھی آتی ہے، منافق پر بھی آتی ہے، ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کتاب میرے پاس موجود ہے، اسی فرقے کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ پریشانی آتی ہے ایمان والے پر بھی، منافق پر بھی آتی ہے، ایمان والا صبر کرتا ہے، درجہ بلند ہو جاتا ہے، ایمان والا صبر کرتا ہے، درجہ بلند ہو جاتا ہے، منافق جزا فضا کرتا ہے، بیماری جاتی نہیں، مصیبت جاتی نہیں، مگر ثواب برباد ہو جاتا ہے، وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا جزا فضا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ماتم کرنا، چہرے کو پیٹنا، سینے کو پیٹنا، جو ایسے کرتا ہے منافقت کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ امام نے صبر کر کے بتایا، دنیا والوں کتنی بڑی بڑی مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں، مگر ثابت کر دو میں نے کوئی جزا و فضا کیا ہو، نہیں جزا و فضا کیا، جو میں بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، صبح سے لے کے شام تک، جو صبح سے لے کے دوپہر تک، شام نہیں دوپہر تک، وہ لاشیں اٹھاتے رہے ہیں، وہ ایک ایک لاش اٹھا کے لائے ہیں خیموں کے سامنے، پھر بھی بہادری کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ بہادری ہے کہ دم خم میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، تلوار پکڑ کر پھر لڑائی کے لیے میدان جنگ میں موجود۔ کوئی ثابت کر دے کہ امام پاک نے معمولی جزا فضا کی، ایک وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر سے تعبیر فرمایا، فرماتا ہے وبشر الصابرین، محبوب مکرم خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی اعلی صفات کیا ہے؟ اذا اصابتم مصیبہ، ان کو جب بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بڑے سے بڑی مصیبت آ جاتی ہے، تو قالو، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے۔ جو شور و گل نہیں مچاتے، وہ تو نوحہ معصوم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم ہیں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے، وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہی حاضر ہونا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں؟ وہ نوحہ معصوم کرنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی اور کو نہیں کہہ رہا، میری ذمہ داری آپ کو سمجھانا ہے، کسی اور کو نہیں۔ کوئی دوسرا ماتم کرتا ہے تو کرتا رہے، مجھے اس سے کیا تعلق، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ مجھے کسی نے ایک کلپ سنایا اور کہا یہ دیکھو جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ سن کر بھی ماتم نہ کرے، پھر اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے کہ اس معاذ اللہ تعالیٰ دلالت و گمراہی کی، پھر وہ صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتا۔ تو صاحب نے جو دلیل دی ہے ماتم کی، وہ دلیل یہ دی کہ اللہ کے نبی نے میدان احد میں حضرت حمزہ کا ماتم کیا، اور کیا ماتم کیا؟ پھر اس نے الاصابہ فی معرفت صحابہ کی یہ بات پڑھی کہ بکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمزہ، حمزہ پر اللہ کے نبی روئے۔ عقل کے اندھے رونا اور ہے، ماتم اور ہے۔ انہیں تو ایک دلیل دی ہے اللہ کے نبی حضرت حمزہ پر روئے، ایک دلیل نہیں ہے۔ میرے نبی تو تقریباً روزانہ ہی رویا کرتے تھے اپنی امت کی خاطر، ایک دن نہیں، روزانہ رویا کرتے تھے، امت کی خاطر رویا کرتے تھے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا جنگ موطا میں مطلع شہادت پہ فاضل، میرے نبی تب بھی رو رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم
میرے نبی کے بیٹے رسول رحمت کے لگتے جگر ہیں، سیدہ ماریہ قبطیہ کے شیخ پر سے پیدا ہوئے۔ میرے نبی کے بیٹے نام ان کا ابراہیم تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف صدی سے بارکہ کے راوی ہیں کہ میں بارکہ ساتھ باب حضرت رسول رحمت حضرت ابراہیم کی دائیاں کے ہاں ابو سیف لوہار تھا، جو حضرت ابراہیم کی دائیہ کا شوہر تھا، ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، ان کا آخری لمحات تھے، ہچکیاں لے رہے تھے، عالم نظام میں تھے۔ رسول رحمت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، حضور رو رہے تھے، میرے نبی رو رہے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ نہیں، روزانہ کا رونا بھی آپ ثابت کر دیں گے تو ہو جائے گا۔ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم سخت بے چین ہیں، مگر ہم وہی کچھ کہتے جو ہمارے رب کو منظور ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رو بھی رہے ہیں، سایہ برکہ کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے سوال کیا، عبد الرحمن بن عوف انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ ہی رو رہے ہیں؟ یعنی کسی کی وفات پر آنسو بہانا، رونا، یا رسول اللہ آپ ہی رو رہے ہیں؟ میری کئی ماں کا رسول اللہ فرمایا ہاں عبد الرحمن یاد رکھیے آنکھوں کا رونا رحمت ہے۔ آنکھوں کا رونا کیا ہے؟ رحمت ہے۔ جس بات سے میں نے منع فرمایا ہے وہ جزا فضا کرنا، اپنے ہاتھوں اور زبان کی طرف اشارہ کر کے میں ان سے ہے۔ میرے نبی نے اشارہ فرمایا فلیس منا، اچھی طرح سن لو، رونا ثواب ہے۔ کیا میں نے کہا بھلا رونا جائز ہے؟ بلکہ کتنا جائز ہے، کتنا جائز ہے۔ وقت کے زیادہ ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، میں بہت سارے حدیث بار کا سناتا، صرف ایک روایت میں سنا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ جس کو دنیا بھر کے سمندروں کا، دریاؤں کا پانی اس کے ایک کوئلے کو نہیں بجھا سکتا، گناہ گار کی آنکھ کا آنسو رب کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ گناہ گار اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ بجھ جاتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس آنکھ سے اللہ کا خوف سوچ کر آنسو نکل آیا، اللہ اس آنکھ کو جہنم میں نہیں جلنے دے گا۔ رونا تو ثواب ہے، رونا تو درجہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فلیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ میرے نبی نے فرمایا فلیس منا، وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت سے نکل گیا۔ من ضرب الخدود، جس سے سینوں کو پیٹا، وشق الجیوب، جس سے گریبان کو پھاڑا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو جاہلوں کی طرح چلایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رونا تو رحمت ہے، حد سے تجاوز کرنے کا گناہ ہے۔ یہ میں کسی اور کو نہیں کہتا، مجھے کسی اور سے کیا تعلق، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کس حد کے اندر رہنا ہے۔ ان کو یاد کر کے رونا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے غضب پہ رونا ثواب ہے، اللہ کی محبت پہ رونا ثواب ہے، نبی کی محبت پہ رونا ثواب ہے، اہل بیت کی محبت پہ رونا ثواب ہے، صحابہ کی محبت پہ رونا ثواب ہے، اپنے والدین اولاد کی محبت پہ رونا بھی ثواب ہے۔ ناجائز پھر وہ جدا ہے جو حد سے تجاوز کریں گے۔ اللہ نے حد مقرر فرمائی ہیں، حدوں سے تجاوز کی اجازت نہیں ہے۔ یقیناً لیکن آپ نے یہ جان لیا ہوگا کہ رب کائنات کتنا بے نیاز ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے ویسے فرماتے ہیں، یہ اس کی شان بے نیازی ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، عقیدے کے اعتبار سے ہم وہی کچھ رکھتے ہیں جو نبی و شب رحمت عالم کے ارشادات عالیہ ہیں۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔